کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، سید المرسلین، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اے لوگو، تم میں سے قیامت کے دن اس کی دہشتوں، حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور درود پاک کی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تم میں سے قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمولات میں درود پاک کو ضرور شامل کیجئے۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زندگی سوارے لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے اندر بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلبہ ان کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنز ان کے لیے 27، قیدیوں کے لیے 52 اور حج و عمرہ کے زائرین کے لیے 19 نیک اعمال ہیں۔ یہ نیک اعمال انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اپنی ایک زندگی گزارتا ہے۔ مگر ایک اچھا مسلمان اپنی زندگی کے اندر جہاں کام کاج ہے، گھر والوں کو وقت دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہیں وہ ایک اچھے مسلمان کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چلتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ یہ 72 نیک اعمال اگر ایک مسلمان اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو اس میں فرائض بھی آتے ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ ہم نے گھر میں کس طرح رہنا ہے، باہر کس طرح رہنا ہے، ہمارا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ نیک اعمال با کردار مسلمان بننے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کسی ایک دو نیک عمل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس نیک عمل کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا فضائل و برکات ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ ان نیک اعمال پر یا نیک عمل پر عمل نہ کرنے کی صورت کے اندر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر کس نیک عمل کو ہم بیان کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ نیک اعمال نمبر 57۔ کیا آپ نے گھر سے اس ہفتے کسی نہ کسی اسلامی بہن، مثلاً بہن، بیٹی، والدہ، بچوں کی والدہ وغیرہ کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجا؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، ویکلی نیک عمل، آج سے قبل جو ہمارے پروگرامز تھے ان کے اندر ہم یومیہ یعنی ڈیلی کون کون سے نیک عمل ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ آج کا یہ پہلا پروگرام ہے جو ایک ویکلی نیک عمل پر مشتمل ہے، اور وہ نیک عمل ہے: کیا آپ نے گھر سے اس ہفتے کسی نہ کسی اسلامی بہن کو یا بچوں کی والدہ وغیرہ کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجا ہے؟ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر، اس پروگرام کی آن بان شان رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب
تشریف لاتے ہیں. حضور آپ تشریف لائے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. آج کا نیک عمل ویکلی ہفتہ وار ہے, اور اپنے گھر میں سے کسی اسلامی بہن کو یا بچوں کی والدہ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بہنوں کے وہاں پر بھیجا. یہاں پر خاص طور پر اسلامی بہنوں کا تذکرہ ہے, خواتین کا تذکرہ ہے. تو گھر کے اندر تو مرد بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو یہاں پر خاص طور پر خواتین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے, الحمدللہ. اور اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. ہماری یہ اصطلاح ہے کہ ہم مردوں کے اسلامی بھائی اور عورتوں کو اسلامی بہن اس طرح یاد کرتے ہیں اور اس طرح ذکر ان کا کیا جاتا ہے. ابھی جو نیک عمل آپ نے بیان کیا, یا جس پر ابھی آپ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ اسلامی بھائیوں کا جو نیک اعمال کا رسالہ نا, یہ اس میں سے ہے. تو اسلامی بھائیوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خواتین کو, اپنے گھر کی محارم کو, اسلامی بہنوں کو ہفتہ وار اجتماع میں بھیجیں. اسی طرح نیک اعمال کا رسالہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. اسلامی بھائیوں کا 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے, اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال کا رسالہ ہے. 72 والے میں مردوں سے بات کی جا رہی ہے کہ اپنی محارم خواتین کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھیجیں تاکہ یہ دین سیکھنے سکھانے کی صورت کریں. اور 63 والے میں اسلامی بہنوں سے بات کی جا رہی ہے کہ اپنے گھر کے محارم کو بھیجیے. تو یہ دونوں کو ہی یہ کام ذمہ کیا گیا ہے کہ مرد عورتوں کو, عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو یہ دونوں مل کر گھر کے نظام کو چلاتے ہیں نا, تو دونوں ہی بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنے تو انشاءاللہ الکریم گھر امن کا گہوارہ بنے گا, اور نور تقوی سے گھر منور ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. میرے اہل سنت کی کئی ایک دعائیں آپ نے سنی ہوں گی, مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ کئی ایک مواقع پر دیکھتے ہوں گے کہ جب مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, کوئی خاص ایونٹ آ گیا, اس پر باقاعدہ سے ملکی سطح پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ ایک تحریک چلی, اور عاشقان رسول کو راہ خدا کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا گیا, تو اس میں میرے اہل سنت دعا میں اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو اسلامی بہنیں اپنے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں, یہ صحیح ہے. یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما. تو یہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنانے کا ایک انداز ہے جو آپ نے یہاں اس نیک عمل میں ذکر کیا. چونکہ یہ مردوں کے لیے ہے تو اس میں اس لیے خاص طور پر خواتین کا ذکر کیا گیا, اور جب ہم اسلامی بہنوں کا نیک اعمال کو بیان کریں گے تو اس میں پھر مردوں کا تذکرہ ہوگا. اچھا حضور, یہ دعوت اسلامی میں جو اسلامی بھائیوں کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت بھی ہوتی ہے, مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ذریعے بھی اس میں شرکت کرتے ہیں, تو اس کا تو باقاعدہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ جو اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دعوت اسلامی میں ویسے تو اسلامی بھائیوں کے بھی کئی ایک شعبہ جات ہیں, اسلامی بہنوں کے بھی کئی ایک شعبہ جات ہیں. اسلامی بہنوں کا صرف ہفتہ وار اجتماع نہیں ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, گلی گلی مدرسۃ المدینہ ہے, کورسز ہیں اسلامی بہنوں کے. اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کے بہت سارے شعبہ جات ہیں جن شعبہ جات میں دینی کام کا سلسلہ جاری ہے. ہمارا جو انداز اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میل کے تمام تر معاملات میل اور فیمیل کے تمام تر معاملات فیمیل ڈیل کرتی ہیں. اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں تلاوت, نعت, بیان, ذکر, درود, دعا, صلاۃ و سلام, سارے کے سارے معاملات اسلامی بھائیوں کے ذمہ ہوتے ہیں, اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات میں اسی طرح سارے کے سارے کام اسلامی بہنوں کے ذمہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ تلاوت کرنے والا کو مبلغ ہوگا, نعت پڑھنے والا کو مبلغ ہوگا, بیان کرنے والا کو مبلغ ہوگا, ایسا نہیں ہے. یعنی ان کے سارے کام انہی کے سپرد ہیں, اور پردے کے تمام تر تقاضوں کے مطابق جو شریعت مطہرہ فرماتی ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے کاموں کی تراکیب کی جاتی ہیں. امیر اہل سنت کا ایک ارشاد ہے کہ وہ تنظیم ہی نہیں جس میں شریعت نہ ہو. تو شریعت مطہرہ کی بالادستی اور شریعت مطہرہ کی اتباع میں رہتے ہوئے ہی سارے کے سارے کام کرانے کی صورت کی جاتی. چونکہ دینی کام ہے لہٰذا اس میں دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی تمام تر معاملات کیے جاتے ہیں.
جس طرح آج دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع ہے اور یہ بالخصوص خواتین کا ہوتا ہے، اس میں خواتین ہی ہوتی ہیں، تو کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی اس طرح کے انتظامات تھے کہ خواتین کی تربیت کے لیے باقاعدہ ایک اجتماعات ہوتے ہوں؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قالت النساء للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواتین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عرض لے کر آئی ہیں نا۔ وہ عرض یہ تھی کہ حضور یہ جو مرد ہے نا، یہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور ان کو آپ واضح و نصیحت بھی فرماتے ہیں، ان کو اپنے ارشادات عالیہ سے بھی نوازتے ہیں، کوئی مسائل وغیرہ ہوں تو یہ براہ راست آپ سے معلوم بھی کر لیتے ہیں، لیکن آقا ہمارے لیے کوئی دن نہیں ہے، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض لے کر آئی ہیں کہ فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، حضور اتنی عرض ہے کہ ایک دن ہمارے لیے بھی خاص فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ وقت مقرر فرمایا۔ پھر ایک نشست کا تذکرہ کیا گیا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، خواتین حاضر بارگاہ اقدس تھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، واضح و نصیحت بھی فرمائی، اپنے ارشادات عالیہ سے بھی انہیں نوازا۔ ان ارشادات عالیہ میں فَقَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةً تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِّن وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، ایک بات میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کسی عورت کے 3 بچے دنیا سے چلے جائیں، یہ اس کے بچے جو دنیا سے گئے کل قیامت کے دن جہنم کے سامنے اس کے لیے حجاب بن جائیں گے، یعنی اس کے یہ بچے ذرا صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آزمائش والی صورت ہوتی ہے کہ اولاد دنیا سے چلی گئی، تو یہ جو اولاد دنیا سے گئی نا اسے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ جب یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کسی خاتون نے خدمت اقدس میں عرض کیا وَثْنَيْن، حضور اگر کسی کے 3 نہ جائیں، 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو فقال وَثْنَيْن، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ 2 ہی گئے ہوں، یہ اس کی اولاد کل قیامت کے دن جہنم اور اس کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عمدۃ القاری میں اس حدیث مبارکہ کے تحت ایک بات ذکر فرمائی گئی، فیہ استحباب وعد النساء وتذکیرہن الآخرہ واحکام الاسلام وحثہن علی الصدقہ، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ سے ایک بات پتہ چلی کہ عورتوں کے لیے وعظ و نصیحت کی محفل کا سجانا یہ مستحب ہے، ان کے لیے وعظ و نصیحت کی محفل ہونی چاہیے، اس میں ان کو آخرت کی یاد دلائی جائے، احکام اسلام ان کے سامنے بیان کیے جائیں، ان کو صدقے پر ابھارا جائے، تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد نا ایک اصول بیان کیا گیا، وہ اصول کیا ہے؟ اس میں ایک رعایت رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی خرابی کسی اعتبار سے اس میں نہ آئے، فتنے کا خوف نہ ہو، واعظ کے لیے، موعوظ کے لیے، بیان کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، ان میں سے کسی کے لیے کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، تو یہ ایک اصول دے دیا گیا۔ یعنی عالم بھی اگر تمام تر پردے کی رعایتوں کے ساتھ اور فتنے کے خوف سے بچ کے واعظ موعوظ، بیان کرنے والا اور جن کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے لیے فتنے کا احتمال نہ ہو تو یہ وعظ و نصیحت کی محفل سے جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح میں نے ابتدا میں ایک انداز عرض کیا کہ دعوت اسلامی نے وہ فتنے کے دروازے ہی بند کر دیے، نہیں ہمارا کسی بھی سطح پہ اسلامی بہنوں کے درمیان جا کے ان سے کو بات چیت کرنے کرانے کا نچلی سطح سے لے کر شورا تک یہ نہیں ہوتا، کوئی بھی انداز اور طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمارا کوئی رکن شورا، ہمارا کوئی مبلغ، ہمارا کوئی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کے درمیان آ کر بیٹھتا ہو، ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں امیر اہل سنت بیان فرماتے ہیں، مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، نگران شورا بھی بیان فرماتے ہیں، تو وہ بھی یہ اپنے عالمی مدنی مرکز میں بیٹھیں گے یا اپنے کسی مدنی مرکز میں بیٹھیں گے، اپنے کسی آفس میں بیٹھیں گے اور وہاں سے بذریعہ وائس یہ بیان کی صورت ہوگی یا وہاں سے مدنی چینل پر بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، تو یہ ایک انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسلامی بہنوں کے درمیان جا کر کسی بھی قسم کا وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا ہی نہیں، یعنی فزیکلی شامل نہیں ہوں گے، بلکہ مبلغ کسی اور جگہ پر ہوگا اور جو اسلامی بہنیں ہوں گی وہ کسی اور جگہ پر بیٹھ کر
اس بیان کو اس اجتماع کو وہ اٹینڈ کر رہی ہوں گی۔ اچھا، ایک بات میں قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی ایک مواقع پر تربیت فرمائی، اور حضور کے انداز اور طریقہ کار تو کتابوں میں بالکل واضح طور پر ذکر کیے گئے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہاتھ کسی بھی اجنبیہ عورت کے جسم کے ساتھ کبھی ٹچ نہیں ہوا۔ بیعت کا سلسلہ بھی کیا نا ہمارے آقا جی نے، جی لیکن بیعت میں بھی ہاتھ لے کر بیعت کرنے کا سلسلہ نہیں فرمایا۔ اور ایک بیعت کے کلمات قرآن نے جو ذکر کیے تو اس میں بھی ایک تربیت کا انداز ہے نا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن۔ تو کئی ایک چیزوں کا تذکرہ بیعت کے وقت بھی ہمارے آقا ان سے فرمایا کرتے تھے، اور یہ عہد و پیمان لیے جاتے تھے۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ تو کئی طرح کی چیزوں کا اس میں بھی تذکرہ کیا گیا۔ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی، بہتان لگانے کا سلسلہ نہیں کریں گی۔ تو کئی ایک چیزوں کا تذکرہ بیعت کے وقت بھی ہمارے آقا ان سے فرمایا کرتے تھے، اور یہ عہد و پیمان لیے جاتے تھے۔ یعنی یہ بیعت ہوئی، لیکن اس میں کوئی ہاتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں ہاتھ نہیں لینے کا فرماتے سلسلہ تھے۔ نہیں ہوتا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کامیابی کا راستہ۔ آئیے اس سیگمنٹ کو سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں رنگ برنگی اور چست برقعے پہن کر نکلتی ہے تو انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ برقع ڈھیلا ڈالا خیمہ نما ہو، یعنی کہ وہ کیمپ کی طرح ہو پھیلا ہوا، یعنی اس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ عورت بوڑھی ہے جوان ہے، کچھ سمجھ نہ پڑے، ایسی ڈھکی ہوئی ہو پورے سے۔ پہلے ہم اس کو ٹوپی برقع بولتے تھے، پہلے عورتیں ٹوپی برقع پہنتی تھی، پھر اس کی صورت مدنی برقعے میں دعوت اسلامی میں جاری ہوئی اور کافی ساری بہنیں پہننے لگی، اب بھی پہنتی ہوں گی، مگر اب حالات ایسے ہے کہ وہ ایڈوانس، مطلب خاندان میں اتنا ایڈوانس معاملہ ہے کہ وہ اس طرح اگر برقعے کی کوئی ساخت جو علماء نے بزرگوں نے بیان کر دی اپنی کتابوں میں، اگر اس کو رائج کرنے جاتے ہیں تو اب اسلامی بہنیں قریب آتی نہیں ہیں، اور بہت سارے ان میں خرابیاں ہیں جن کو دور کرنی ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہم نے وہ مدنی برقع بھی اسلامی بہنیں پہنتی تھی، وہ باقاعدہ آفیشلی کوئی شورا نے پاس نہیں کیا تھا، وہ تاہم یہ چل پڑا تھا، اچھا برقع تھا۔ پھر یہ کہ ہم نے اس کو کہ بعض اسلامی بہنیں پھر وہی جذباتی سختی کی بھی اطلاعات ملتی تھی۔ اب ایک ماڈرن عورت ماڈرن معاشرے سے آئی اجتماع میں کسی کی دعوت پر، اب اس کو یہ تو بیچاری نماز تو پڑھتی ہی نہیں ہے اور کوئی اس کو سد تو ہے نہیں دین کی، اب اس کو ایک دم سے مدنی برقع پہنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کہاں سے پہنے گی؟ ہاں بول لے گی، آئندہ آپ کے پاس آئے گی بھی نہیں، گناہوں میں پڑی رہے گی۔ اسی طرح ہم عیسائی بھائیوں میں بھی ہمارے یہاں یہ اس طرح کی بات جذباتی عیسائی بھائی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کے پیچھے لگ گئے داڑھی رکھ۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے میرے پاس کہ داڑھی کے لیے داڑھی شیوٹے بیچارہ اس کو لے آئے ملن گئے اور پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں اس کو، تو کبھی کبھی میں نے بولا اس کو یہ پوچھا یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ داڑھی نکلوانی ہے، یہاں بول دے گا، واپس کہاں سے آئے گا؟ یہ موقع کی مناسبت سے سامنے والے کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جانی چاہیے، اور ہر ایک کو اس کا مطلب ادراک ہوتا نہیں ہے۔ تو یوں پھر ہم نے وہ برقع جو تھا اس کو بھی یہ کر دیا کہ جو خود پہنتی ہے شوق سے وہ بھلے پہنے، ورنہ جون سا بھی برقع پہنے۔ اور واقعی شریعت میں اسلام میں پردہ ہے کہ عورت اسلامی پردہ کرے، اب وہ چاہے برقعے کے ذریعے کرے، چاہے چادر کے ذریعے کرے، یا کسی بھی کپڑے کے ذریعے وہ کرے، اسلامی پردہ ہونا چاہیے۔ تو یوں اب طرح طرح کے فیشن کے برقعے نکلے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور ان برقعوں کی وجہ سے اور خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہوں گی کہ برقع تو اٹریکٹیو ہوتا ہوگا، اب اس برقعے میں جو بھی بند ہے تو وہ بعض اوقات اٹریکٹیو نہ ہوتی ہو، لیکن برقعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آفت میں پڑ جائے، فتنے میں پڑ جائے۔
अब जो समझदार होगा मेरी बात समझ जाएगा। तो ये भी होता है, अब क्या करें। अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक दे, हमारी इस्लामी बहनों को इस्लामी पर्दा नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया आपके मदनी फूल हम सुन रहे थे। आइए आप इस प्रोग्राम के अंदर एक सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम शुएब आलम अतारी है। मेरा हाजी साहब से सवाल ये है कि दीन हम तक पहुंचा, इसके लिए सहाबा कराम का तज़किरा मिलता है, क्या दीन पहुंचाने में सहाबियात का भी किरदार है? हाजी साहब इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जी हुजूर, साइल सवाल कर रहे थे कि हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि दीन जो हम तक पहुंचा है, अहादीस का ज़ख़ीरा जो हम तक पहुंचा है, इसमें जो मर्द हज़रात हैं, सहाबा किराम आलिम रिदवान हैं, बुज़ुर्गान दीन है, इनका बड़ा किरदार है। तो क्या बुज़ुर्गान दीन सहाबा किराम के साथ साथ सहाबियात या जो इस्लामी ख़वातीन हैं, इनका भी कोई किरदार है हम तक दीन पहुंचने में? इनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत ही अजीम किरदार है। अगर आप पहली वही से चलें ना, तो पहली वही गार हिरा में जो सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयात मुबारक नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ये पहली वही उतरी। ये पहली वही नाज़िल होने के बाद सबसे पहले जिनसे मुलाकात हुई है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की, वो कौन है? हज़रत खदीजा, हमारी अम्मी जान बेशक। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये सबसे पहले जो वही पहुंची है ना, ये हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ से खातून के पास गई है। वाह सुभान अल्लाह। ये खातून की अज़मत है ना। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु उनके सदक़े हमारी माओं को भी अपनी रहमतों से हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए, हमारी इस्लामी बहनों पर भी अल्लाह ताला रहमत की नज़रें फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला इनको भी दीन पर इस्तिकामत और तसल्लुब नसीब फरमाए, आमीन आमीन। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखने चले ना, तो मक्की दौर में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा को अपने इरशादात आलिया से नवाजते। ख़वातीन इनकी खिदमत में हाज़िर होती और इनसे सीखने का सिलसिला करती। इस्लाम की एक बहुत अजीम शख्सियत, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन, इनके इस्लाम कबूल करने का ज़रिया कौन बने? आपकी हमशीरा, आपकी हमशीरा। वो भी खातून हमशीरा थी। से तिलावत कुरान आपने सुनी। इससे पहले तो इस्लाम के साथ को वासिता को राबिता या हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी की तराकीब नहीं था, ऐसा कुछ भी। सबसे पहले जो आपने कुरान पाक सुना वो अपनी हमशीरा से सुना, और हमशीरा से कुरान सुनकर ये इस्लाम की तरफ माइल हुए, कायल हुए, सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। तो ये औरतों के किरदार को देखते चले। आप इब्तिदाए इस्लाम में देखें तो इब्तिदाए इस्लाम में जो चंद एक नुमाया नाम मिलते हैं, वैसे तो कई एक अकाबिर सहाबियात के नाम इसमें आएंगे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु सब के मकाम रफ़ी में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत शफ़ा बिनत अब्दुल्ला, मरियम बिनत मिक़दाद, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा आयशा बिनत साद, ये नुमाया नाम है कि जो इल्मी एतबार से सहाबियात में भी मशहूर थे। सहाबियात मसाइल शरइया जानने सीखने के लिए जिनकी तरफ रुजू किया करती थीं, तो ये ख़वातीन जी जी उसमें नुमाया मकामात पर हैं। चाहे इसी तरह आप कुतुब सिहा की तरफ अगर पढ़ें तो सिहा सित्ता में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2500 से ज़्यादा अहादीस सहाबियात से मरवी हैं। सुभान अल्लाह। जिन्हें सहाबियात ने रवायत की है, बाज़ किताबों में तो 2536 का फिगर दिया जाता है। उन अहादीस का जो सहाबियात के ज़रिए हम तक पहुँची कुतुब सिहा में। और हमारी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात गिरामी वो है कि हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दो शख्सियात के बाद तीसरे मरतबे पर सबसे ज़्यादा अहादीस रवायत करने वाली जो शख्सियत है ना, वो हमारी अम्मी जान है। तकरीबन 2210 अहादीस इनके ज़रिए सुम्मत तक पहुँची। ये जो ज़ायद हदीसें 2500, ये कुतुब सित्ता के अंदर है या टोटली अहादीस के अंदर? मुख्तलिफ कुतुब में जवाब से मरवी अहादीस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुतुब सिहा की बात नहीं। कुतुब सिहा का तो सहाबियात का फिगर मैंने अलग बयान किया ना, तो ये 2200 से ज़्यादा अहादीस
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے اس امت تک پہنچی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھے نا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقاہت میں یہ اپنا نام رکھتی ہیں۔ اچھا، ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو ایک بات معروف تھی، کوئی بھی گتھی جو نہ سلجھ رہی ہو نا اور کسی مسئلے کا حل نہ نکل رہا ہو تو چلو نا اپنی امی جان کے پاس، حضرت عائشہ کے در دولت پر آ کر دستک دیتے اور وہاں سے آ کر وہ اپنا مسئلہ حل کروا لیا کرتے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم ایمان والوں کی مقدس ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا حدیث سے محبت کا ایک انداز جو کتابوں میں ذکر کیا گیا، مشاطہ ایک دن آپ کے پاس موجود ہے۔ مشاطہ یعنی بالوں میں کنگھی کرنے والی، بال باندھنے والی اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنا اور ان کے زیب و زینت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، تو وہ آپ کے بالوں کو کھول چکی ہے اور کنگھی کرنے کے لیے نا تیار ہے۔ ابھی کنگھی سٹارٹ کی ہی تھی کہ مسجد نبوی شریف سے آواز آتی ہے، یا ایہا الناس۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجلس واعظ سجانے لگے، یہ آواز کانوں میں پڑی، یہ مشاطہ کو ارشاد فرمانے لگے جلدی سے میرے بال باندھ دو، کنگھی ابھی ہونا باقی ہے، جلدی سے میرے بال باندھ دو۔ تو وہ کہتی ہیں اتنی بھی جلدی کیا ہے، یہ جو مسجد نبوی سے آواز آئی ہے یہ تو مردوں کو بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ فرمانے کہ تجھے پتہ نہیں ہے ناس میں صرف مرد نہیں آتے، ہم بھی شامل ہیں۔ چاہے یہ کہنے کے بعد نا بڑی جلدی سے اٹھی اور اپنے بال خود ہی سمیٹ کے دوپٹہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے میں مصروف ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عورتوں کا جذبہ بھی اتنی ہوا کرتا تھا، ان کے انداز بھی مثالی ہوا کرتے تھے۔ تو یقیناً ہم تک احادیث کا ذخیرہ پہنچنے میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سوارے میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور بڑا ہی پیارا سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ آج ہم انشاءاللہ القریب نیک عمل نمبر 57 سے متعلق سنیں گے۔ کیا آپ نے گھر سے اس ہفتے کسی نہ کسی اسلامی بہن، مثلاً بہن، بیٹی، والدہ، بچوں کی والدہ وغیرہ کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد اس کے پڑوسی نے جنت میں دیکھا تو پوچھا، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں ایک اجتماع میں شریک ہوا جہاں ایک محدث صاحب نے دوران بیان ارشاد فرمایا، جو شخص رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ مجھے دیکھ کر شرکائے اجتماع بھی زور زور سے درود پاک پڑھنے لگے۔ اس عمل یعنی بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کے سبب اللہ پاک نے میری اور سارے شرکائے اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے کچھ سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ، پھر وہ سب مل کر ان ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب لوگ بکھر جاتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہونے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے وہ بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری تسبیح و تکبیر اور حمد و بزرگی بیان کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں تیری قسم انہوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور زیادہ عبادت کریں، بڑائی بولیں اور کثرت سے تسبیح بیان کریں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وہ مانگتے کیا تھے؟ عرض کرتے ہیں جنت۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رب تیری قسم نہیں دیکھی۔ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو اس کے اور زیادہ حریص، طلبگار اور مزید رغبت کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا انہوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا الہی تیری قسم نہیں دیکھی۔ پھر فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اور زیادہ دور بھاگیں، بہت زیادہ خوف کریں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک عرض کرتا ہے کہ ان میں فلاں بندہ تو ذکر کرنے والوں میں سے نہ تھا، وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ ہمارا رب تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ اس نے علیم و خبیر ہونے کے باوجود اپنے بے شمار فرشتوں کو محض یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے کہ وہ اس کی یاد میں مگن لوگوں کو تلاش کریں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے متعلق بتائیں تاکہ وہ ان پر اپنی خصوصی عطاؤں کی بارش نازل فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں شرکت کریں، اپنے گھر والوں، اپنی والدہ، اپنی بیٹی، اپنی بچوں کی والدہ، ان کو بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہم سن رہے تھے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ اب اس پروگرام کے اندر ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ محمد قمر اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جی حضور، سائل سوال کر رہے تھے کہ گھر کی خواتین جو اسلامی بہنیں ہیں، محرم خواتین ہیں، ان کی ہم نے جب اصلاح کرنی ہے تو ایک اصلاح کرنے والے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اصلاح کرنے والے کا انداز نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کردار سے برکتیں لیتا چلا جائے، پھر آگے تربیت کے سلسلے کرتا چلا جائے۔ جب گھر کی بات آپ ذکر کر رہے ہیں نا، تو گھر میں خواتین مختلف طرح کی ہوں گی۔ والدہ بھی گھر میں ہے، جی جی، نانی دادی بھی گھر میں ہو بے سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ خالہ، پھپھی، ان سے بھی وہیں قربت ہی کا کوئی سلسلہ اس طرح کا ہو کہ گھر قریب قریب ہوں، ان سے بھی میل ملاقات کی صورتیں ہوتی ہوں۔ جب بڑی بہن بھی ہے، چھوٹی بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ اب یہ الگ الگ سٹیٹس ہے نا سب کے، جی جی، گھر ایک ہے اور گھر مختلف طرح ایک کی ہے، خواتین۔ افراد الگ الگ جی ہیں۔ جی، اب ہر ایک کو اس کے حساب سے لے کر چلنا پڑے گا۔ جس انداز میں اپنی بیٹی سے بات کی جا سکتی ہے، چھوٹی بہن سے بات کی جا سکتی ہے، اسی انداز میں ماں سے بات نہیں ہو سکے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے بات کا سلسلہ کرنا ہوگا، اور اس میں بالکل ایک زبردست انداز کہ جہاں جہاں بھی سمجھانے کی صورت ہو نا، سب کے سامنے سمجھانے کی صورت نہ کی جائے۔ امی آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، خالہ یہ آپ نے کیا کر دیا، پھپھی جان کچھ تو خیال کرتی، تو یہ نہیں، الگ سے پیار اور محبت اور نرمی کے انداز میں شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت کی دی ہوئی احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر واضح و نصیحت کا سلسلہ رکھیں تو قرآن کے اس مبارک ارشاد کا فیضان ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن نے فرمائی اسے تو لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو ان تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے امیر اہل سنت کی ذات گرامی کو بھی دیکھ لیں، عملی ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ مدنی مذاکرے میں سمجھاتے بھی ہیں، سب کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ سمجھانے کا انداز کیسا مد بھرا اور پیار بھرا ہے، اس کو دیکھتے چلے جائیں، اپناتے چلے جائیں، آگے بڑھتے بڑھاتے چلے جائیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جس کی اصلاح کرنی ہو پہلے اس کی کوئی ایک خوبی بیان کر دیں اور اس کے بعد جو غلطی ہے اس کی اصلاح کریں۔ تو مدنی چینل ہم دیکھتے رہیں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، اس میں اگر ہم پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے تو کس انداز کے ساتھ بات کرنی ہے، اصلاح ہم نے کیسے کرنی ہے، یہ الحمدللہ بخوبی انداز کے ساتھ سکھایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں،
کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مالک کریم عز و جل سے دعا گو ہوں جو کو سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ